السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے آج کے سبق میں ہم صفات میں شرک کے کیا معنی ہیں یہاں سے شروع کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی یا شہید، پیر ہو یا امام ہو، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ شرک فی الصفات کی کتنی قسم ہے؟ جواب، بہت سی قسمیں ہیں، یہاں ہم چند قسموں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، شرک فی القدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں وغیرہ، تو یہ باتیں ساری شرک ہیں۔ نمبر 2، شرک فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو یہ بھی سب شرک فی العلم ہے۔ نمبر 3، شرک فی السمع والبصر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمارے کاموں کو ہر جگہ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی سب شرک ہے۔ نمبر 4، شرک فی الحکم یا شرک فی الحکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ماننا۔ مثلا پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کو پورا کرنا اس طرح ضروری سمجھا کہ وظیفہ پورا کرتے کرتے عصر کا وقت ہی مکروہ ہو گیا یا نماز قضا ہونے کی پرواہ نہ کرے، تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک فی العبادات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا یا کسی کے لیے رکوع کرنا وغیرہ، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا اللہ کے علاوہ، تو یہ سارے کے سارے یہ شرک فی العبادت ہے۔ سوال، ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ جواب، ہاں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے، مثلا نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، کسی سے فال کھلوانا اور چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر و نیاز گزراننا، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شرکیہ کام ہیں۔ باقی بھی صاحب کتاب نے بھی مزید وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے، تو آپ اس کو بھی ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے ہے بدعت کا بیان۔ کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ جواب، کفر اور شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے، اور بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو۔ بدعت بہت بری چیز ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے۔ جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے کہ وہ دین کو ختم کرنا چاہتا ہے وغیرہ۔ سوال، بدعت کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب، لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں، چند یہ ہیں: پختہ قبریں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، عرس کرنا، چراغ جلانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، اور اسی طرح ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا کہ جن کا شریعت سے ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری کا ساری بدعت کہلاتی ہے۔ باقی گناہوں کا بیان۔ سوال، کفر اور شرک اور بدعت کے علاوہ اور کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں؟ جواب، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے بھی حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا،
اپنے گھروں اور کمروں میں تصویریں لگانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا، کھانا اور دینا، داڑھی منڈانا، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشوں، ناٹکوں، تھیٹروں میں جانا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو آگے بڑی کتابوں میں وضاحتیں آئیں گی، تفصیلات سے پڑھ لیں گے۔ سوال: جو کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا یا رہتا ہے؟ جواب: جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے، اور جو کوئی کفر اور شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ سوال: اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: کہ وہ اس گناہ سے بچنے کی ایک تو توبہ کرے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے تو یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھو کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا اصلی توبہ نہیں ہے بلکہ دل سے توبہ کرنا اصلی توبہ ہے۔ بقیہ انشاءاللہ عزیز طلبہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔